بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے ایران کے اپنے منطقی اور حق پسندانہ مواقف سے پیچھے نہ ہٹنے پر زور دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے کسی بھی احمقانہ اقدام کا ٹھوس اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حکومت ہندوستان نے ایران اور روس کے ساتھ تجارت میں قومی کرنسی کے استعمال کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں بارش نے تباہی مچا دی ہے، اور سری لنکا کے مفرور صدر مالدیپ پہنچ گئے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے ایران کے اپنے منطقی اور حق پسندانہ مواقف سے پیچھے نہ ہٹنے پر زور دیا ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کابینہ کے اجلاس میں ایٹمی معاہدے کے بارے میں امریکہ کے حالیہ دعوے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کو ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنا ہوگا، جبکہ ایران کبھی ایٹمی معاہدے سے باہر نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خود امریکہ ہے جس نے اس بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس سے باہر نکلا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ ایرانی قوم سے دھونس دھمکی کے ساتھ بات کرے۔ انہوں نے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران پر دباؤ کا حربہ کارگر ثابت نہیں ہوا ہے اور اس پالیسی میں واشنگٹن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، امریکہ کو نصیحت کی کہ اپنی شکست خوردہ پالیسیوں پر عمل کرنے کے بجائے حقیقت پسندی سے کام لے اور ماضی کی حرکتوں سے باز آ جائے۔ انہوں نے امریکی صدر کے علاقے کے دورے پر بھی کہا کہ اگر اس دورے کا مقصد غاصب صہیونی حکومت کی پوزیشن کو مضبوط بنانا ہے تو امریکہ سمجھ لے کہ اس طرح سے علاقے میں غاصب صہیونیوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے کسی بھی احمقانہ اقدام کا ٹھوس اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تہران میں ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے آج ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے کسی بھی احمقانہ اقدام کی صورت میں ہمارا جواب انتہائی سنجیدہ اور ٹھوس ہوگا اور صہیونیوں کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی پروگرام کے بارے میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے زیادہ بھونڈا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو کسی بھی بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں شامل نہیں ہے، اس کی ایٹمی سرگرمیاں بھی عالمی نگرانی سے آ رہی ہیں، اس کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی پامالی کا ریکارڈ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں اور اس کا پورا ماضی قوموں کے خلاف ظلم اور جارحیت سے بھرا پڑا ہے، ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہی ہے۔ ناصر کنانی نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں شفاف اور قانونی ہیں اور ایٹمی توانائی کا عالمی ادارہ ان سرگرمیوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ حکومت ہندوستان نے ایران اور روس کے ساتھ تجارت میں قومی کرنسی کے استعمال کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ریزرو بینک آف انڈیا RBI کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کا شکار ایران اور روس جیسے ملکوں کے ساتھ تجارت میں آسانیاں پیدا کرنے کی غرض سے روپے میں ادائیگی کا نظام استعمال کیا جائے گا۔ RBI کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہندوستانی برآمدات میں اضافے کی پالیسی اور عالمی تاجر برادری میں روپے میں لین دین کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے برآمداتی اور درآمداتی ادائیگیوں کا نیا نظام تیار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی فروغ برآمدات کونسل کے سربراہ مہیش دیسائی نے ریزرو بینک کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ایران اور روس جیسے ملکوں کے ساتھ تجارت میں آسانیاں پیدا ہوں گی جن پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عسکری کارروائیوں کے خاتمے کے لیے کشمیری عوام کا دل جیتنے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ ریاست میں ملیٹنسی کا سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ کشمیری عوام کے دل نہ جیتے جائیں اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پڑوسی ملک سے بات چیت کا سلسلہ نہ شروع کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم پستے اور مرتے رہیں گے۔ انہوں نے کشمیری عوام پر بے جا سختیوں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نہ صرف یہ کہ ریاست میں 13 جولائی کی چھٹی ختم کر دی بلکہ لوگوں کو مزار شہداء پر جانے سے بھی روک دیا، جو بہت بڑی غلطی ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ رپورٹوں میں سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جڑواں شہروں میں 80 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق نالا لئی میں پانی کی سطح 13 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے اور بہاؤ میں خطرناک حد تک تیزی آ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق متعلقہ ادارے واسا نے اعلان کیا ہے کہ نالا لئی کی صورتحال اور پانی کی نکاسی کے عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے صنعتی اور اقتصادی مرکز کراچی کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ شہر کے 90% سے زیادہ علاقوں سے بارش کا پانی نکالا جا چکا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کراچی کے متعدد علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت کو حزب اختلاف کی جماعتوں کی سخت تنقید کا سامنا ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورس نے داعش دہشت گرد گروہ کے 2 عناصر کو گرفتار کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے داعشی دہشت گرد عناصر کی موجودگی کی تردید کے برخلاف اس دہشت گرد گروہ کی جانب سے پاکستان میں بعض دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی جاتی رہی ہے اور ملک کی سیکورٹی فورس نے بعض اوقات داعشی عناصر کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورس نے 2 داعشی عناصر کو کراچی سے گرفتار کیے جانے کا اعلان کیا ہے، جنہوں نے افغانستان میں اپنی تربیت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے ان دہشت گردوں نے پاکستان میں متعدد دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ واضح رہے کہ عراق اور شام میں داعشی دہشت گردوں کی شکست کے بعد ان دہشت گردوں کے بانی امریکہ نے انہیں مختلف طریقوں سے بڑی تعداد میں افغانستان منتقل کیا ہے۔ یورپی یونین نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات کا عمل تیز کرنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین کے محکمہ خارجہ کے ترجمان پیٹر اسٹانو نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کی رفتار تیز کرنے کا مطالبہ ایسے وقت میں کیا ہے کہ جب معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اصل ملک کی حیثیت سے امریکہ اعتماد کی بحالی کے لیے لازمی اقدامات سے مسلسل گریزاں ہے۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا 8واں دور گزشتہ سال 27 دسمبر کو شروع ہوا تھا اور رواں سال 11 مارچ کو یورپی یونین کے امور خارجہ کے انچارج جوزف بوریل کی تجویز پر اس میں وقفہ دیا گیا تھا، جس کا مقصد ضروری صلاح و مشورے کی غرض سے مذاکراتی وفود کا اپنے اپنے ملکوں کے دارالحکومتوں کو لوٹنا بتایا گیا تھا۔ واشنگٹن کی غیر قانونی علیحدگی سے ایٹمی معاہدے کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کی غرض سے امریکہ کے لیت و لال کی وجہ سے مذاکرات اب تک معطل تھے، تاہم یورپی یونین کے امور خارجہ کے انچارج جوزف بوریل کے حالیہ دورے تہران اور ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے بعد پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا ایک دور 28 اور
29 जून को दोहा में हुआ है। अलबत्ता अमेरिका ने मुज़ाकरात पर तवज्जो दिए बगैर हाल ही में ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, जिस पर ईरान के पार्लिमानी कमीशन बराए कौमी सलामती ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। श्रीलंका के मफरूर सदर मालदीव पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे आज सुबह मालदीव के वेलाना बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंच गए। वाज़ेह है कि गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर को मंगल को ही इत्तला दे दी थी कि वो बुध को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन वो इस्तीफ़ा देने से पहले ही अपने ख़ानदान के अफराद के हमरा एक फ़ौजी तैयारे के ज़रिए मुल्क से फ़रार हो गए और आज सुबह 3 बजे के करीब उनका तैयारा मालदीव के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंच गया। गोटाबाया राजपक्षे 9 जुलाई को श्रीलंकन ऐवान सदर पर मुजाहिरीन के हमले के बाद ही फरार हो गए थे। श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर ने बताया है कि मुल्क की सियासी जमाअतों ने नए सदर के इंतखाब के लिए 20 जुलाई को पार्लियामेंट में वोटिंग से इत्तफाक किया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सेहूनी फौजियों और फ़िलिस्तीनी नौजवानों के दरमियान झड़पें हुई हैं। अल अहद नामी वेबसाइट के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस के अल ईसविया टाउन में होने वाली झड़पों के दौरान सेहूनी फौजियों ने फ़िलिस्तीनी नौजवानों के खिलाफ आंसू गैस का बेतहाशा इस्तेमाल किया। पिछले 70 बरस से मज़लूम फ़िलिस्तीनियों के बुनियादी हुकूक सेहूनी हुकूमत के हाथों पामाल किए जाते रहे हैं। इस अरसे के दौरान इसराइली फ़ौजियों ने फ़िलिस्तीनियों के हर किस्म के वहशियाना जराइम का फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ हर किस्म के वहशियाना जराइम का इर्तिकाब किया है। बेलारूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब बड़े पैमाने पर फौजी मशकों का आगाज कर दिया है। बेलारूस की वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन से मिलने वाले सरहदी इलाके में अंजाम पाने वाली फौजी मशकों का मकसद मुसल्लह अफवाज की दिफाई तवानाइयों का जायजा लेना है। यूक्रेन की सरहदों से मिलने वाले गोमल नामी इलाके में 12 जुलाई को शुरू होने वाली ये मशकें 3 रोज तक जारी रहेंगी। एक महीने पहले बेलारूस ने ऐलान किया था कि उसने अपनी मुसल्लह अफवाज की अस्करी तवानाई को बढ़ाने की गरज से एक तरबियती मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। आलमी इदारे सेहत ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना के बढ़ते मामलात का ऐलान करते हुए कहा है कि आइंदा 1.5-2 बरस तक इस वबा से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल यूं ही बनी रहेगी। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की हंगामी कमेटी ने एक बयान में ऐलान किया है कि दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलात से इस बात की निशानदेही होती है कि कोरोना वबा की हंगामी सूरत हाल बदस्तूर जारी है। इस कमेटी ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान कोरोना में 30% इजाफा हुआ है। 9 करोड़ कोरोना के मामलात और 10 लाख से ज्यादा कोरोना हलाकतों के साथ अमेरिका दुनिया में आज भी पहले नंबर पर है।